ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے. بعد و بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کے تمام ذریات پر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. حاضرین مجلس، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ ماہ رمضان کی مصروفیات سے فارغ ہو کر عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم تمام لوگوں کو عید کی حقیقی مسرتوں، شادمانیوں، خوشیوں سے بہرور فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ ماہ رمضان جو ابھی گزرا وہ تربیت کا مہینہ رہا، اور اس مہینے میں جس چیز کی تربیت کی گئی ہے قرآن کریم کی نظر میں وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، نفس کی پاکیزگی. بلفاظ دیگر اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان یہ پیغام لے کر کے آیا تھا، یہ درس لے کر کے آیا تھا ہم لوگوں کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بیک وقت ہم سے کیسے ہونی چاہیے. یہی درس لے کر کے رمضان ہر سال ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور عملی طور پر اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ماہ رمضان ہم سب کے اوپر ہر سال سایہ فگن ہوتا ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، جو بھی عبادات کی ہیں، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کی، تلاوت قرآن کیے، ذکر و اذکار کیے، دعا اور مناجات کیے، رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار بھی کیے. یہ ساری عبادتیں یہ درس یہ پیغام دے رہی ہیں کہ حقوق اللہ رب العالمین کے حق کو کیسے ادا کیا جائے. یہ ساری عبادتیں حقوق اللہ کا پیغام دے رہی تھی. تو دوسری طرف روزے کی بھوک و پیاس، صدقات و خیرات اور مریض اور دائمی بیمار کی طرف سے پیش کیا جانے والا فدیہ، یا ہم نے آپ نے کل سے آپ تک جو صدقۃ الفطر ادا کیا ہے، یہ ساری عبادتیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے حقوق العباد ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کے بھی پاسداری ضروری ہے. قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کیا جائے اور ابھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم بلکہ دیگر جتنی بھی شرعیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں ان تمام ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ یہی رہا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا جائے، زمین پر رہتے ہوئے خالق کا حق ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد مخلوق کا بھی حق ادا کیا جائے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، رب العالمین کے توحید کے قائل ہو جاؤ، حقوق اللہ کو بجا لاؤ. اللہ کا حق یہ ہے اس کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کیا جائے. حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہم نشینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ
برتاؤ کیا جائے۔ دین پر عمل کرتے ہوئے یہ توازن بہت ہی ضروری ہے۔ دین پر قائم رکھتے ہوئے یہ دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم یہ توازن کو قائم رکھتے ہیں یا قائم نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بالکل کامل اور پرفیکٹ ہے تو حقوق العباد میں وہ ناقص اور کمزور ہوتا ہے۔ اگر بندہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کامل ہوتا ہے تو حقوق اللہ کی ادائیگی میں وہ ناقص اور کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں توازن کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور جب بات آتی ہے حقوق العباد کی تو یہاں پر یہ مسئلہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں بتائے گئے ہیں بلکہ انسانوں کے حقوق، اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، جتنی بھی زندہ چیزیں زمین پر چل رہی ہیں، ان تمام کے حقوق ہیں، ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ ہماری شرعیت وہ کامل شرعیت ہے جس کے اندر یہ درس اور پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کے لیے بھی اجر عظیم ہے، اس کے لیے بھی ثواب عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت نے ایک جانور کو، کتے کو پانی پلا دیا، چنانچہ اس کی وجہ سے رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا، وہ جنت کی مستحق ٹھہر جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانے پینے کے لیے غذا نہیں دیا، نہ تو اس کو آزاد کیا، اپنے اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کی مستحق ٹھہری۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی توجہ دینی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور دونوں پر توازن قائم رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے، بہت ہی دیندار وہ خاتون ہے، صوم و صلات کی وہ پابند ہے، صدقات و خیرات کرنے والی، نوافل کا اہتمام کرنے والی، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی، لیکن ایک اس کے اندر کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ برا سلوک کرتی ہے، ان کو پریشان اور ہراساں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، اگرچہ وہ نیک ہے، صالح ہے، کامل الایمان ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو وہ ادا کر رہی ہے، لیکن بندوں کی حق تلفی کر رہی ہے، بندوں کے ساتھ اس کا برا سلوک ہے، اس لیے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا اور ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے، ایک خاتون ہے جو صرف فرائض اور واجبات پر عمل کرتی ہے، نمازیں پنجگانہ ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، بہت زیادہ وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی ہے، لیکن ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہیں کرتی ہے، وہ حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتی ہے، محرمات اور سیئات کے وہ قریب نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنتی، وہ جنت میں ہے، وہ جنت کی مستحق ٹھہری۔ کیا معلوم ہوا، کیا درس سے ملا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہمارا کردار اچھا ہے، ہماری گفتار اچھی ہے، انشاءاللہ الرحمن ہمارے یہ اعمال صالحہ، ہماری یہ نیکیاں ہم کو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی و شافی ہوگی۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کیا، حقوق اللہ کی ادائیگی ہم کر آئے اور بندوں کے حقوق کو ہم نہ ادا کیے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں، ہمارے اعمال صالحہ ضائع و برباد ہو جائیں۔ ایک انسان اعمال صالحہ کرے، کلمہ توحید کا اعتراف و اقرار کرے اور زندگی بھر وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا رہے، اللہ اکبر کے وہ کلمات کو بلند کرتا رہے، لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ ذرا غور کریں، سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن مجید کو آپ نے بھی سنا ہوگا، جہاں پر حقوق اللہ کی بات آئی، جہاں پر اللہ کے نبی کے حق کی بات آئی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ، رسول کے حق کی ادائیگی کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔
قرابت داروں کے حقوق کو بیان فرمایا، یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان نیکی کر لے، اعمال صالحہ کر لے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے معاملات اس کے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کی نیکیاں، اس کے روزے اور اس کی تراویح کی نماز کام نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، وہ انسان ناکام و نامراد ہو جائے، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام لرزہ بر اندام ہو گئے، صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے اور کھڑے ہو گئے اور پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، کون وہ بد نصیب ہے، کون وہ بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں وہ ناکام و نامراد ہو جائے۔ اور کسی شاعر نے حدیث پاک کا ترجمہ کیا تھا، ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں کہا، دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی، پوچھا صحابہ نے کہ ہے وہ کون بد نصیب، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی، فرمایا آپ نے کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کی جنت آئی اور آ کر کے پلٹ گئی۔ تو لہذا اللہ کے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ چنانچہ ہمیں واقعہ یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ان ابی یتحمالی، میرا باپ میرے پاکٹ سے پیسے نکال لیتا ہے، میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، اپنے بھتیجوں میں، اپنے خاندان میں، قرابت داروں میں دے دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اور اس کے باپ کو بلا کر کے لاؤ۔ صحابی دوڑے ہوئے گئے اور کہا اے مرد مسلمہ، اے بوڑھے انسان، چلو تم کو رسول اللہ نے یاد کیا ہے۔ بوڑھا آدمی اٹھا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، رسول اللہ کے یہاں شکایت پہنچی ہے۔ وہ بوڑھا انسان اٹھتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد نبوی کی جانب۔ اب راستے کے اندر اس کے دل میں بڑے خیالات آ رہے ہیں، بڑے شکوہ شکایت کے الفاظ رونما ہو رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے یہ میرا بیٹا، میں نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اگر یہ بیمار ہو جاتا تھا رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر میں جا کر کے صبح کر لیتا تھا، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب میرا بیٹا بڑا ہونے لگا مجھ کو حوصلہ ملنا شروع ہو گیا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، دکھ درد کم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کیا معاملہ ہوا، میں نے اس کے پاکٹ سے چند روپے کیا لے لیے، وہ شکایت کو رسول اللہ کے یہاں پہنچا آیا۔ یہی سوچتے ہوئے، یہی خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی جانب چلا آ رہا تھا۔ جبرائیل کی بھی دوڑ لگی آسمان کی بلندی سے، جبرائیل امین نبی کائنات کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں آنے والا بوڑھا اپنے دل کے اندر ایسے ایسے الفاظ کو دہرائے ہیں، ایسے خیالات کو پیدا کیے ہیں کہ وہ الفاظ، وہ خیالات اس کے کان نے بھی نہیں سنے ہیں۔ جب وہ آپ کی مجلس میں آئے، سلام کر کے بیٹھے، تو آپ ذرا اس سے پوچھے کہ تو ابھی سوچتا ہوا کیا چلا آ رہا تھا؟ اتنا پیغام جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ وہ بوڑھا اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ضعیف انسان، اے بوڑھا شخص، یہ بتا جب تو اپنے گھر سے مسجد تک آ رہا تھا تو کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ اکبر! اس بوڑھے مسکین نے کھڑے ہو کر کے پوری اپنی داستان کہہ سنائی، پورا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کے آستین کو آپ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، یاد رکھ تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ والد جو ہوتا ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو، والدین کے حقوق میں بھی ادائیگی ہو، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ آخری 2 باتیں بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ آج ہم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے، نمازی ہم ہیں، روزے دار ہم ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے اور ہر نیک کام کرنے والے، لیکن ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں، اپنے غریبہ میں جھانک کر کے دیکھیں کتنے ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہیں، کتنے ہمارے قرابت دار ہم سے دور ہیں۔ ہم حقوق اللہ کو ادا کر آئے لیکن حقوق العباد کی ادائیگی ہم سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، دنیا جنت میں جا سکتی ہے لیکن رشتے ناطے کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر آئے ہیں، اگر ہمارے
ہمارے بھائی کے لیے ہمارے سینے میں کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، تو یہ کینہ ختم ہونا چاہیے، دشمنی دور ہونی چاہیے، ہم معاف کرنے والے بن جائیں، ہم درگزر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم درگزر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے کو ہم معاف کر دیا کرتے ہیں، یہ تعریف و ستائش کی گئی ہے۔ تو لہذا اگر ہمارے اندر یہ خامی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، تو ہمیں اور آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، ہمیں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ماہ رمضان کے درس کو ہم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ ماہ رمضان جو آیا تھا ہماری تربیت کے لیے، اللہ کے حقوق کو بتانے کے لیے، بندے کے حقوق کو سمجھانے کے لیے، ان حقوق کو ہم سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے۔ آپ ذرا دیکھیں، دو باتیں عرض کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات پر آپ غور کریں، منصب نبوت سے آپ سرفراز کیے گئے، آپ نبی رسول بنائے گئے، آپ کے اوپر جو وحی آتی ہے، اللہ کا جو پیغام آتا ہے، ان پیغامات پر آپ غور کریں۔ اگر ایک طرف حقوق اللہ تو دوسری جانب حقوق العباد کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ابتدائے نبوت میں نازل ہونے والی آیات میں اگر سورہ مزمل کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیے، نماز کو پڑھیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ابتدائے نبوت سے اللہ کے نبی کو دی جا رہی ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ جہاں پر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، وہی مکی زندگی کے اندر نبی کے شروع زمانے میں قرآن کریم کی یہ سورہ بھی اتر رہی تھی، جس کے اندر بندوں کے حقوق بتائے جا رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی مجلس کے اندر کوئی یتیم آئے، کوئی بے بس آئے، آپ اس کو ڈانٹیے گا نہیں، کیونکہ جو یتیم ہوتا ہے وہ درد کا ستایا ہوتا ہے، اس کے غم کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی تکلیف کو ہم اور آپ نہیں جان سکتے ہیں، آپ یتیم کو جھڑکیے گا نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے والا آئے، واقعی وہ مستحق ہے، پیشے ور وہ نہیں ہے، وہ مسکین ہے، آپ اس کی دلجوئی کیجئے، آپ اس کو ڈانٹیے نہیں۔ یہ کن کی تلقین کی جا رہی ہے؟ یہ حقوق العباد کی پاسداری کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ایک طرف حقوق اللہ ہے تو دوسری جانب حقوق العباد ہے۔ ہمارے کل ایک بھائی مسجد میں مجھ سے سوال کر رہے تھے، مولوی صاحب ہم مسکین کو مال دینا چاہتے ہیں، لیکن مسکین کی پہچان کیا ہے؟ مسکین تو ہمارے سامنے بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جن کے پاس کھیت بھی ہے، کھلیان بھی ہے، کیا وہ مسکین ہے کہ مسکین نہیں ہے؟ میرے بھائیو، میں نے کہا بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اس کا تو ترجمہ یا یہ کہ یہ باتیں ممبر سے ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے بھائی مسکین وہ ہے جس کے پاس کمانے کا ذریعہ ہے، کھانے پینے کا ذریعہ ہے، کھیت بھی ہے، کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائے۔ اگر اس کے پاس تھوڑے بہت کھیت ہے، یہ مسکین کی پہچان ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ مقروض ہو جائے گا، بھوکا سو جائے گا، لیکن وہ کبھی دست درازی نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ مسکین کو پہچانے، مسکین کو جانے، کیونکہ مسکین وہ ہے، قرآن نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، سورہ کہف آپ ہر جمعہ پڑھتے ہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کشتیاں بھی تھی، وہ سمندر میں سواری کو اس پار سے اس پار کرتا تھا، کمائی کماتا تھا، لیکن اللہ نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین، ہے وہ مسکین، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کی امداد کی جائے گی۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو دیا جائے، مانگنے والے فقیر ہیں، نہ مانگنے والے مسکین ہیں، مسکین کو ہمیں پہچاننا ہے، آپ کو پہچاننا ہے، چپکے سے ان کی مدد کرنی ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو لہذا ابتدائے نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی گئی تھی، آپ تہجد کی نماز پڑھیے اور آپ مسکینوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ نبی ہوئے تب کی بات ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کلمات، اللہ کے نبی کے آخری بول کیا تھے؟
محدثین نے لکھا، صحابی نے بیان کیا، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ اکبر، نبی کی موت آنے والی ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، آپ کے زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکلتے ہیں، اے میرے امت کے لوگوں، نماز کو قائم کرتے رہنا، حقوق اللہ کی پاسداری کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، لوڈیوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ آپ ذرا دیکھیں، نبی کے شروع زمانے میں بھی اور دنیا سے جاتے وقت بھی، ابتدائے زندگی میں بھی اور انتہائی زندگی میں بھی حقوق اللہ کی تلقین ہے، حقوق العباد کی تلقین ہے، اور آخری زندگی کے اندر بھی حقوق اللہ، حقوق العباد کا پیغام ہے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے، ہمارا آپ حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب لے لیا جائے گا اور پل صراط سے اور آپ پار ہو جائیں گے تو یہ مت سمجھنا کہ کامیاب ہو گئے، جنت کے اس پار جانے کے لیے پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک اور پل ہوگا، ایک اور پل ہوگا، اور اس پل پر لوگوں کو روک لیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے حق تلفی کس کے ساتھ کی ہے، بندوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا تھا، تم نے ان کے حقوق کو ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تم نے کسی کو پریشان کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تمہاری نیکیاں چھین لی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس مظلوم کی برائیاں ان کے سر لاد دیے جائیں گے۔ تو پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک اور پل سے گزرنا ہوگا جہاں پر حقوق العباد کے بارے میں سوال اور جواب کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا تھا، یہی دو پیغام لے کر آیا تھا، حقوق اللہ کی ادائیگی کرو اور حقوق العباد کی ادائیگی کرو۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں والدین بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، اور اس کے بعد جانور ہے، چوپائے ہیں، ہر ایک کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے۔ تو ہماری شرعیت یہی کہتی ہے ہم اور آپ ہر ایک کی حقوق کو ادا کریں۔ اگر ہم ان دونوں حقوق کو سمجھ گئے تو ہم رمضان کے مقصد کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دینی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، اللہ ان کو شفاء کامل نصیب فرما، اور جو پریشان حال ہے اپنی رحمت سے تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ آج جو مظالم ہے، آج جو لوگوں کو ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ تیری بندگی سے روکا جا رہا ہے، اے اللہ ان کے لیے تو کافی و شافی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن و عافیت کا گہوارہ بنا دے، آپسی اتفاق و اتحاد کو قائم فرما دے، ہندو مسلم سب مل کر کے رہیں۔ جو ہماری سرزمین کی آواز ہے، جو ہمارے پیارے ملک بھارت کی آواز ہے، جو ہمارے پیارے ملک بھارت کا پیغام ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ رہتے بستے ہیں، کثیر المذاہب یہ ملک ہے، ہمارے ملک بھارت کے اندر، ہمارے پیارے ملک کے اندر ہر مذہب، ہر فرقے کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اے اللہ ان کو آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بھائی چارہ پھر سے ہمارا قائم کر دے، جس طریقے سے ہم پہلے رہا کرتے تھے مل جل کر کے، اے اللہ وہی الفت و محبت تو قائم فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بے نمازی ہے ان کو تو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہے ان کو تو قرض سے نجات عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو تو صاحب اولاد کر دے۔ یا اللہ ہم میں وہ لوگ جن کی روزیاں تنگ ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے تو ان کی روزی کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے رزق کا، ان کی تجارت میں تو برکت کا سامہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو، مصائب اور مشکلات کو تو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومرد غیر مخزی ولا فاضح۔ اللہم لا تہلکنا فجاع ولا تأخذنا بغتہ ولا تعجل عن حق ولا وصیہ۔ اللہم انا نسألک العفاف والغنى والہدى والبقاء وحسن عاقبۃ الآخرۃ والدنیا ونعوذ بک من الشک والشقاق والریا والسمعة في دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ في الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ في دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ اللہم استر
عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہم میں جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں اور سارے لوگوں کو امن سکون والی زندگی عطا فرما. اور جو ہمارے بھائی ہم سے رخصت ہو گئے پچھلی عید میں ہمارے صفوں میں ہمارے ساتھ نماز میں شریک و شامل تھے لیکن آج وہ ہماری عید میں ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نہیں ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ بکروٹ چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو تو بلند فرما دے. اے اللہ جنات نعیم میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اور جو بھائی قبروں کے اندر مدفون ہیں انہیں کروٹ بکروٹ چین و سکون نصیب فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو تو بلند فرما دے. اے اللہ تو ان کے ساتھ عفو کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. یہ وہ پاکیزہ دعا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے. میں گزارش کروں گا مردوں سے بھی عورتوں سے بھی انہی دعا کے ساتھ مبارکباد پیش کریں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین وإياکم. اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.